اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد تمام ناظرین کی خدمت میں پروگرام لازوال کے ساتھ ایسے موسوی پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ اس پروگرام کے ساتھ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں قبلہ شیخ شبیر عابدی صاحب جو کہ آج نجب سے ہمیں جوائن کیا ہوا ان کا شکر گزار ہوں، اور آج ان کا موضوع ہے پیغام کربلا اور ہمارا معاشرہ۔ ایک بہترین موضوع کا انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی آپ روشنی ڈالیں گے، اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے یہ بہت اہم اور اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع، چونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت چیزیں ایسے ہیں کہ جس کا نہ کربلا سے کوئی ربط ہے، نہ حسینیت سے کوئی ربط ہے، لیکن ان کو ایسے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اصل کربلا کے کیا پیغام ہے ہمارے معاشرے کے لیے، اس پر آج تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ میں خوش آمدید کہوں گا قبلہ شیخ شبیر عابدی صاحب کو، اور انتہائی شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی ایام اعضاء کی مناسبت سے تعزیت بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اس کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں۔ سیدنا آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ اس ماہ اعضاء میں سید شہداء ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی مناسبت سے یا ان کی ذاکرین میں اپنے نام بھی لکھواؤں، اس پر میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ میں آپ اور ناظرین کے درمیان زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا، اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع کے مطابق جو ہے موضوع پر آپ روشنی ڈالیں اور اس پر آپ گفتگو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمة كيفياته، الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى منحني من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه، ثم الصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك بأسبابك بحبل الشرف الأطول والناسع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا أبا عبد الله الحسين في وصيته إلى أخيه محمد بن حنفية: إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح جدي محمد صلى الله عليه وآله، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي، فمن قبلني بالحق ففي الأولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے حلول ماہ اعضاء کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین اور سامعین اور تمام عالم اسلام اور تمام مراجع عظام، بالاخص منجی بشریت
یوسف زہرا حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ چونکہ جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے پیغام کربلا اور ہمارا معاشرہ۔ یوں تو پیغام امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام بشریت کے لیے، تمام مومنین کے لیے، بلکہ معاشرے کے ہر صنف، ہر طبقے کے لیے سید شہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پیغامات بہت زیادہ ہے۔ واقعہ کربلا سے پہلے اور واقعہ کربلا کے دوران، یہاں تک کہ عصر عاشور آپ کی شہادت تک، آپ نے مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر، مختلف وفود جو آپ سے خصوصاً آپ کی اس سفر عراق کے دوران، یعنی 28 رجب المرجب سنہ 60 ہجری کے بعد سے لے کر 10 محرم الحرام سنہ 61 ہجری آپ کی شہادت تک کے درمیان جو مختلف وفود مختلف جگہوں پر آپ سے ملاقات کے لیے آئے، ان سے آپ نے مختلف خطبات کی شکل میں، مختلف فرامین کی شکل میں، ان کے ذریعے سے ہم سب کو، تمام مومنین کو، تمام انسانیت کو آپ نے بہترین پیغامات اپنے نورانی کلام کے ذریعے سے ارشاد فرمائے ہیں۔ لیکن ان میں سے میں نے آپ کی وہ نورانی کلمات، وہ نورانی وصیت جو مکی قیام کے دوران، مکے میں جب آپ قیام فرمائے ہوئے تھے، اس وقت اپنے بھائی محمد ابن حنیفہ کے نام پر جو وصیت نامہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو اپنا موضوع اور سرنامہ کلام اور اپنے گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے۔ اسی کے متعلق میں کچھ گزارشات اور آرائش پیش کرنے کی کوشش کروں گا اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں۔ بسم اللہ، جزاک اللہ۔ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اپنے اس نورانی وصیت میں فرماتے ہیں، سب سے پہلے مولا امام حسین علیہ السلام نے کلمہ شہادتین یعنی خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ اسی وصیت نامے کی ابتدا میں فرمایا، ان الحسین یشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسین یہ گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، یعنی خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد اس خدا یکتا کی طرف سے ہمارے لیے بہترین عبد اور رسول ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ خاندان عصمت میں اور رسول اللہ کی آغوش میں پلے بڑے ہوئے یہ عظیم ہستی اپنے اس نورانی وصیت کی ابتدا خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کے ذریعے سے کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی شاید بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں اور محققین نے بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں، لیکن جہاں تک قرین قیاس اور عقل کے معیار کے مطابق جو وجہ محققین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ بعد میں آنے والے کوئی نسل یا کوئی کم فہم یا جو حق سے منحرف ہو چکے ہو، ایسے کوئی فرد کی طرف سے آپ علیہ السلام پر کوئی الزام اور تہمت کے بنا پر یہ نہ کہیں کہ حسین ایک خارجی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، دین سے خارج ہو چکے تھے، چونکہ اس نے وقت کی اسلام کی، مسلمانوں کی حاکمیت کے خلاف قیام کیا تھا۔ کہیں اس قسم کی الزامات اور توہمات پیدا نہ ہو جائیں، اس لیے آپ نے خدا کی وحدانیت سب سے پہلے اور رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ بے شک۔ اور یہ بات سچ بھی ہوئے جب اسارہ اہل بیت کو شام میں حاضر کیا جا رہا تھا، اس وقت وہاں شام میں جو شامیوں نے جو پروپیگنڈا کیے ہوئے تھے وہ یہی تھا کہ کون لا رہے، تو کہا کہ ایک خارجی جو اسلام سے نکل چکے تھے، جو اسلام اور دین اسلام اور ان کے بقول
اسلام کی حاکم اس زمانے کا جو یزید تھا اس کے خلاف بغاوت کیے ہوئے ایک خارجی جس کو قتل کر کے اس کے خاندان والوں کو اسیر کر کے شام میں لایا گیا. اس قسم کے پروپیگنڈے یعنی بعد شہادت جب یہ اسارۂ اہل بیت شام میں پہنچے تو اس قسم کے پروپیگنڈا کیے گئے. اور امام کو یہ پتہ تھا، یہ معلوم تھا اپنے علم امامت کے ذریعے سے، اس وجہ سے اپنے اس وصیت اور نورانی کلمات میں سب سے پہلے خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی. دوسری بات جو آپ نے فرمایا انی لم اخرج عشیرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما. یہاں پر 4 صفات جس کو صفات ذمیمہ یعنی وہ 4 برائیاں کی طرف مولا نے اشارہ کیا کہ نفی کر کے اس کی طرف اس وصیت نامے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ 4 برائیاں جس کی خاطر عام طور پر جو غیر الہی انقلاب کے لیے کوئی اگر قدم اٹھائے تو شاید ان 4 اسباب کی بنا پر کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، لیکن مولا نے ان 4 وجوہات کو نفی کر کے یہ بتا دیا کہ میری انقلاب الہی انقلاب ہے، میری یہ تحریک خدائی تحریک ہے، میری یہ عملی جو اقدام میں کر رہے ہیں یہ الہی ہے. یعنی میرے اس انقلاب کا محور اور مرکز اور سرچشمہ ایمان ہے، چونکہ الہی انقلاب کی سرچشمہ ہمیشہ ایمان ہوا کرتا ہے. اس کے مقابلے میں جو غیر الہی تحریک، غیر الہی انقلاب جو اٹھتے ہیں اور اٹھے ہیں، یعنی واقع کربلا، انقلاب کربلا، تحریک کربلا سے پہلے بھی بہت سارے واقعات اور انقلابات اور تحریکیں اٹھے ہیں، اور واقع کربلا کے بعد، انقلاب کربلا کے بعد، تحریک کربلا کے بعد بھی بہت ساری انقلابات یا تحریک اٹھے ہیں. لیکن مولا نے اپنے اس نورانی کلمات میں الہی اور غیر الہی انقلابات کی جو معیار بیان کی ہے، اس سے انسان یا عام معاشرے میں رہنے والے یا آج کل کے نوجوان، خصوصاً نوجوان نسل آرام سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے انقلاب، کون سے عملی اقدام، کون سے تحریک جو اب بھی بعض معاشرے میں عملی اقدام کے لیے بعض لوگ عملی اقدام کرتے ہیں، لیکن اس عملی اقدام کی الہی اور غیر الہی ہونے کے معیار کو سمجھنا ہے تو مولا کی اس نورانی کلمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ عملی اقدام جو معاشرے میں، جو مجتمع میں یا جس کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں اس ماحول میں جو عملی اقدامات اگر کوئی کر رہے ہیں، اس عملی اقدام میں اگر یہ 4 برائیاں جس کا مولا نے اپنے اس نورانی وصیت میں نفی کی ہے، اگر یہ 4 برائیاں ہوں تو سمجھ لے اس عملی اقدام الہی نہیں ہے، اس عملی اقدام کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے، بلکہ اس عملی اقدام کا سرچشمہ اس کی ذاتی مفاد، فردی مفاد یا گروہی مفاد اور مقاصد ہو سکتے ہیں. بے شک. خصوصاً ناظرین سامعین کے لیے میری پیغام میری نہیں ہے، پیغام اگرچہ مولا ابا عبداللہ الحسین کے ہیں، لیکن اس مولا کے پیغام کو میں آپ ناظرین اور سامعین تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک طالب علمانہ انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں انی لم اخرج، میں خروج نہیں کر رہا ہوں. یہاں پر خروج عموماً کسی جگہ سے باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. خروج، لفظ خروج عربی میں کسی جگہ سے باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس مفہوم کے ساتھ ساتھ یہ لفظ حکومت کے خلاف مخالفانہ اقدام کے معنی بھی دیتا ہے. اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس کلام میں اس لفظ سے استفادہ کیا ہے، یعنی لفظ خروج کو خروج سے تعبیر کی ہے. آپ نے اس لفظ خروج کے ذریعے سے اس نقطے کو بتانا چاہا، فرمانا چاہا مولا ابا عبداللہ الحسین نے کہ کربلا کی سمت میری یہ جو سفر ہے، کربلا کی طرف میری یہ جو خروج ہے، یہ معمولی سفر نہیں ہے، بلکہ اس سفر کا مقصد یزیدی حکومت کے خلاف ایک بنیادی انقلاب کو ایجاد کرنا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے اس تعبیر کو استعمال کیا. بے شک.
اور آپ نے فرمایا میرا خروج، میرا قیام وقت کے حاکمیت کے ساتھ ان اسباب کے بنا پر نہیں ہے جو بعد میں فرما رہا ہے، عشرن، تکبر، اکڑنے اور بڑا بننے کی خاطر میں اس وقت کے حاکم کے خلاف خروج نہیں کر رہا، چونکہ جو غیر الہی انقلاب ہوتا ہے اس میں اگر کوئی کسی حکومت کے خلاف یا کسی کے خلاف قیام کرتے ہیں اور اس کا یہ قیام اور انقلاب اور تحریک کا محرک یا مؤسس شخص کا اگر ہدف ایمان نہ ہو، خدا خواہی نہ ہو، بلکہ خود خواہی ہو، خود غرضی ہو، ذاتی اور فردی مفادات کے خاطر اس نے کسی تحریک کی یا کسی انقلاب کی بنیاد رکھا ہو، تو اس صورت میں اگر اس قسم کی چیزیں ہیں تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ ہمیشہ اپنی ذاتی اور فردی اس انقلاب کو آباد کرنے کے لیے وہ اس راہ میں کوئی بھی طریقہ اپنانے کے لیے تیار ہوتا ہے، چاہے وہ طریقہ دین اور نگاہ شریعت کے نگاہ میں ناجائز ہو، وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ لذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس نورانی کلمات میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی مؤسس کسی تحریک کا، کسی انقلاب کا یا کسی عملی اقدام کا جو کسی معاشرے میں انجام دے رہے ہیں، آج کل ہم اپنے چھوٹے سے معاشرے میں ہر کوئی اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے افراد کی طرف نگاہ کر لیں تو بسا اوقات بعض انسان اس معاشرے میں کوئی عملی کام کرنے کی قصد سے نکلتے ہیں تو وہ اس کا عملی کام خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی فردی مفاد مد نظر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے شخصی مفاد مد نظر ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ کسی معاشرے میں کوئی عملی کام کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی۔ آج کل ہم اپنے چھوٹے سے معاشرے میں اگر آپ ہم نگاہ کر لیں، اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے افراد کی طرف دیکھیں تو بہت سارے افراد ہم کو ایسے ملیں گے جو کوئی عملی اقدام تو کرتے ہیں لیکن وہ عملی اقدام اس کی فردی اور شخصی اور خود غرضی کے خاطر وہ اس عملی فعل کو انجام دیں۔ بے شک، لیکن ہمیں اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت کہ آیا اس کا یہ عمل، اس کے یہ اقدام، اس کا یہ جو ترقی کے نام پر جو معاشرے میں جو کام کر رہے ہیں، یہ کام وہ للہیت کی بنا پر کر رہے ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ مولا نے اپنے اس نورانی کلام میں یوں ارشاد فرمایا، میرے یہ قیام جو وقت کے حاکم کے خلاف میں نے خروج کی ہے، یہ خروج اکڑنے یا تکبر کے بنا پر نہیں ہے، یہ غیر الہی انقلاب اور غیر الہی افراد کی ہدف ہو سکتے ہیں۔ دوسری صفت، بری صفت جس کا مولا نے نفی کی، وہ کہا لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں خود نوشی اور عیاش پرستی کے خاطر بھی میرا قیام، میرا یہ خروج اس لیے نہیں ہے کہ میں عیاش پرستی کے خاطر، خوش نوشی کے خاطر یا عیاشیاں کرنے کے خاطر میں قیام کر رہا ہوں یا خروج کر رہا ہوں، میرے خروج کا مقصد یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صفت بھی ایک بری صفت ہے جو ایک عام طور پر غیر الہی انقلاب کے محرک اور مؤسس یا غیر الہی جس کا عمل، جس کا حرکت، جس کا انقلاب ایمان پر، اس کا بنیاد سرچشمہ ایمان نہ ہو، ان کا یہ ہدف ہو سکتا ہے بسا اوقات وہ کسی کے شخص کے خلاف یا کسی حکومت کے خلاف یا کسی فرد کے خلاف اگر قیام کرتے ہیں تو اس کے قیام کا مقصد عیاش پرستی ہے، عیش نوشی ہے، چونکہ یہ حکومت یہ جو اس کے طرف مقابل میں ہے وہ اس کی عیاشیوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، لذا اس رکاوٹ کے خلاف وہ اس وقت کے حاکم یا فرد کے خلاف قیام کرتے ہیں، جبکہ مولا ابا عبداللہ الحسین نے اس کی بھی نفی کی، میرے خروج کا مقصد یہ بھی نہیں۔ اور تیسری چیز جس کی طرف مولا نے نفی کی، مولا نے فرمایا کہ ولا مفسدہ، نہ میں فساد پھیلانے کے خاطر قیام کر رہا ہوں، چونکہ مفسد، فساد بھی وہ شخص جس کی ہدف خدائی نہ ہو، جس کا مقصد خدائی نہ ہو، جس کا عمل خدا کے لیے نہ ہو، وہ معاشرے میں فساد پھیلانے کے خاطر ایک پرامن معاشرے کو بدامنیت میں تبدیل کر لیتا ہے، تاکہ اس بدامنیت سے یہ شخص، یہ تحریک یا انقلاب کا مؤسس محرک فائدہ اٹھائے، اس بدامنیت کے ذریعے سے۔ مولا نے اس چیز کی بھی نفی کی،
چونکہ وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے میں مختصر وضاحت کرتے ہوئے آگے نکل رہا ہوں. بسم اللہ. تو آپ سامعین و ناظرین دقیق انداز میں مولا کی اس فرامین جس کی پیغام کو میں آپ سامعین و ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو در حقیقت انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے نجات کا باعث ہے، اگر مولا کی اس پیغام کو اگر ہم سمجھ لیں. مولا نے اس چیز کی بھی نفی کی کہ میں فساد پھیلانے کے خاطر، عیاشیوں کے قصد سے، عیش نوشی کے قصد سے، یا میں اکڑ اور تکبر کے بنا پر خروج نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی پر ظلم و جبر اور استبداد کی قصد سے میں خروج کر رہا ہوں وقت کے حاکم کے خلاف، بلکہ مولا نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ جَدِّي، میرے خروج، میرے قیام کا مقصد جو میں وقت کے حاکم کے خلاف کر رہا ہوں، اس کا مقصد فقط ہی فقط میرے نانا کی امت کی اصلاح ہے. بے شک میرے نانا کی دین کی اصلاح ہے، چونکہ میرے نانا کی اس امت میں، میرے نانا کی اس دین میں لوگوں نے ایسے بدعتیں ایجاد کی ہے جس بدعتوں کی وجہ سے میرے نانا کے کیے ہوئے زحمات ختم ہو رہے ہیں، اسلام مٹ رہے ہیں. چنانچہ مولا نے کسی اور نورانی کلمات میں بھی وہ بھی پیغام کربلا ہیں، اور کربلا کی دوران سفر آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان السنت قد امیتت و ان البدعۃ قد احیت. میں کیوں کرنا قیام کروں؟ چونکہ اس امت کے اندر جو سنتیں میرے نانا نے چھوڑ کے گئے تھے وہ سنتیں مٹ چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے، اور نئی بدعتیں ایجاد ہو چکی ہے. لذا مجھ حسین کی ذمہ داری ہے، جو وارث دین ہے، جو وارث اسلام ہے، جو وارث رسول ہے، جو وارث علی ابن ابی طالب ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس سنتوں کی، جس کو اس زمانے کے منافقین یا جو دین دشمن ہیں انہوں نے اس سنتوں کو مٹایا ہے، بدعتوں کو ایجاد کیا ہے، لذا میری ذمہ داری ہے کہ میں وارث رسول ہوں تاکہ رسول کی سنتوں کو احیا کر لوں اور رسول کی دین میں ایجاد کیے ہوئے بدعتوں کو ختم کروں. اس لیے میں قیام کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے مولا نے فرمایا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ جَدِّي، میرے خروج کا مقصد کیا ہے؟ میرے نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے. اصلاح میرے مقصود. پھر اس کے بعد آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری جو دین اسلام اور شریعت نے بیان کی ہے، جس کی اہمیت بھی بیان کی ہے، وہ فرمایا وَأُرِيدُ أَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میرا ارادہ ہے کہ میں معروف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر لوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شمار ان امور میں ہوتا ہے جنہیں اسلام نے واجب قرار دیا ہے، ہر مسلمان پر فرض عائد ہوتا ہے. حتی الامکان نیک اور پسندیدہ امور کی ترویج کے لیے جد و جہد کرے، اس کے برخلاف جب کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو اس کی خاتمے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہاں ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین اور سامعین کے لیے، خصوصی طور پر وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان بعض افراد کی یہ نظریہ ہے کہ جو اہم ترین فرائض امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو اسلام کے اہم ترین فرائض میں شمار ہوتے ہیں، احیاء اسلام کے لیے، احیاء اقدار دین کے لیے اہم ترین فرائض شمار ہوتے ہیں، بعض نوجوان، خصوصاً نوجوان نسل کے نظریے کے بعض نوجوانوں کے نظریے کے مطابق اس اہم ترین فرائض کو ہمارے معاشرے کے ایک خاص طبقے کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں. یہ نقطہ بھی غلط ہے. مولا نے یہاں پر واضح انداز میں بتا دیا، صاف انداز میں بتا دیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر معاشرے کی کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، معاشرے کی کسی خاص فرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ دین کی احیاء، دینی اقدار کی حفاظت کی خاطر، اسلام کی حفاظت کی خاطر ہر فرد جو معروف کو جانتا ہو، جو منکرات کو جانتا ہو، یعنی اتنی حد تک اس میں شعور اور علم و آگاہی ہو کہ یہ معروف ہے، یہ منکر ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اس کی پہچاننے کی شعور اور علم و آگاہی ہو. ہر اس انسان پر جو اس معروف و منکر کی پہچاننے کی شعور رکھتے ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے یا اپنے معاشرے میں بیٹھے ہوئے کوئی افراد یا کوئی فرد معروف ترک کرتے ہوئے نظر آ جائے تو اس معروف کی طرف حکم کر لے، اور منکرات میں مبتلا نظر آ جائے تو اس منکرات کو ترک کرنے کی تلقین کرے. مولا نے یہاں واضح انداز میں اپنی وصیت نامے میں اس پیغام کو دے دیا. مولا کا ہدف، خروج اور مقصد میں سے ایک اہم ترین مقصد
اس الہی فریضے کو، اس دینی اہم ترین فریضے کو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں ہے، اس کو احیا کرنے کے خاطر مولا نے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بس اس کے بعد فرمایا وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَعَلِي۔ یہاں پر بھی ایک جو اہم نقطے کی طرف مولا نے وہ اشارہ فرمایا کہ مولا نے یوں اشارہ فرمایا کہ جو دینی فریضہ ہیں یہ صرف چند افراد کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء، ائمہ اور دوسرے تمام افراد معاشرے پر احکام اور فراہمین الہی عائد ہوتا ہے۔ لذا امام نے کیا فرمایا اپنے اس نورانی کلام میں اس مفہوم کی طرف اشارہ فرماتے فرمایا جس چیز پر میں عمل پیرا ہوں، یعنی جس چیز کو میں انجام دے رہا ہوں، یا جن اہداف اور مقاصد کی حصول کی کوشش میں میں حسین ابن علی مصروف ہوں، وہ ہرگز نئی چیز اور بدعتیں نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھے کہ جو چیز میں حسین ابن علی جس چیز کی، جس اہداف و مقاصد کی طرف میں حسین خروج کیا ہوں، یہ نئی چیزیں اور نئی بدعتیں نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت وہی اہداف اور وہی مقاصد ہے جن کے لیے میرے نانا رسول اللہ نے 23 سال زحمت کی ہے، اور میرے بابا علی مرتضیٰ نے 25 سال کبھی خاموش رہ کر اس دین کی احیا کی ہے، تو کبھی یعنی اپنے فرامین اور کلام اور خطبات کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ میرا اہداف اور مقاصد بھی وہی ہے جو میرے نانا رسول اللہ نے انجام دی ہے اور میرے بابا علی مرتضیٰ نے انجام دی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، میں کوئی نئی چیز لے کر تمہارے درمیان نہیں آیا ہوں، میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنے کے خاطر خروج نہیں کر رہا ہوں، قیام نہیں کر رہا ہوں، میرے قیام کا مقصد بھی وہی ان اہداف اور مقاصد کی حفاظت اور تکمیل ہے جن مقاصد اور اہداف کو یا تو میرے نانا رسول اللہ نے اس امت تک، اس انسانیت کی بچا کے خاطر پہنچایا ہے، اور اس اہداف اور مقاصد کی حفاظت میرے بابا علی مرتضیٰ نے بہت ساری مشکلات اور مصائب کو جھیل کر ان اہداف اور مقاصد رسول اللہ کی حفاظت کی ہے، انہی اہداف اور مقاصد کی احیا اور اس کی حفاظت کی خاطر میں حسین ابن علی قیام۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا فمن قبلنی بالحق، بس جس نے حق کو اگر قبول کی، جس نے حق کو قبول کیا فبالاولی بالحق، تو گویا کہ اس نے، آپ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، جو کوئی ہمارے کلام کو، ہمارے ان اہداف کو، ہمارے ان مقاصد کی تائید کرے، اس دعوے کی حقانیت کو اگر قبول کرتا ہے تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ من قبلنی بالحق فبالاولی بالحق، جو اس دعوے کو قبول کر لے تو در حقیقت اس نے کلام الہی کو قبول کیا، اس نے دعوی الہی جو اللہ نے انسانیت کی، بشریت کی حفاظت کے خاطر جو قانون اسلام کے نام پر بنائے تھے اور اس کو اللہ نے اپنے پسندیدہ نظام اور قانون قرار دیے تھے، لذا اس کو قبول کیا، لذا اس کی اجر اور اس کا عوض بھی ذات پروردگار خود عطا کرے۔ اس کا عوض، چونکہ اس نے حق کو قبول کیا، الہی پیغام کے سامنے سر تسلیم خم ہوئے، الہی دعوی حقانیت کو من وعن قبول کر لی، لذا اس کا اجر کا امید بھی ذات پروردگار سے رکھے، وہ یقیناً اس پر اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ لیکن ومن رد علی ھذا، لیکن کوئی میرے اس اہداف کو رد کر لے، میرے ان مقاصد کو رد کر لے، میرے ان دعوا کو جو میں دعوت دے رہا ہوں اس امت کو، اس امت میں رہنے والے میرے نانا کی امت کو اور میرے نانا کی امت کے بڑے بڑے ہستیوں کو، اس وقت کے ظالم حاکم جو اس لائے ہوئے میرے نانا کے لائے ہوئے دین کے خلاف قیام کیا ہے، میں حسین اس ظالم حاکم کے خلاف قیام کر رہا ہوں، لذا اگر کوئی اسے رد کر دے، گویا کہ مولا یہ فرماتے ہیں کوئی اگر مجھے رد کر لے تو صرف تنہا مجھے رد نہیں کیا بلکہ میرے پیغام کو رد کیا۔ گویا کہ اگر حسین کی پیغام رد کیا تو صرف حسینی پیغام رد نہیں ہوا بلکہ الہی پیغام کو رد کیا۔ جو الہی پیغام کو رد کر لے تو مولا نے فرمایا اصبر، میں تو صبر کر لیتا ہوں، وَهُوَ يَقْضِي اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ، لیکن وہ ذات پروردگار خود میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر لیں گے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بس آخر میں خلاصے کے طور پر جو نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ اگرچہ اس نورانی کلام میں جو نورانی کلمات مولانا، نورانی تعبیرات جو مولانا استعمال کیے ہیں، ان پر کئی گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، کئی گھنٹوں، اس مختصر وقت میں گنجائش نہیں ہے اس میں، لیکن جو مختصر سی پیغام مولا کے اس نورانی کلام میں ایک ادنا سا طالب علم، ایک طالبانہ انداز میں آپ سامعین اور ناظرین کے لیے ہدیہ اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولا نے یہاں پر الہی انقلاب، غیر انقلاب، دوسرا لفظوں میں ایک الہی فرد اور غیر الہی فرد اور تمیز اور خصوصیت کو واضح انداز میں بیان کیا۔ اس کو پہچاننا آپ اور ہماری ذمہ داری ہے اس وقت کہ کون سے انقلاب الہی ہے، خدائی ہے، کون سا انقلاب فردی اور شخصی فوائد کی خاطر کر رہے ہیں، کون سا عملی اقدام خدا کے لیے کر رہا ہے، کون سا عملی اقدام ترقی کے نام پر معاشرے میں کر رہے ہیں، لیکن وہ عملی اقدام الہی نہیں ہے۔ اس کو پہچاننے کا معیار مولانا نے اپنے اس نورانی وصیت میں ہمیں عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس عملی اقدام کا سرچشمہ ایمان ہو، للہیت ہو، خدا کے لیے ہو، تو یقیناً سمجھو وہ تحریک، وہ انقلاب، وہ عملی اقدام الہی ہے، لذا اس کی سب کو مل کر تائید کرنا چاہیے، سب کو مل کر حمایت کرنا چاہیے اس الہی انقلاب کی بقا کے خاطر، نفاذ کے خاطر۔ لیکن اگر وہ انقلاب، وہ تحریک کا محرک اور مؤسس، بنیاد رکھنے والا، وہ عملی اقدام انجام دینے والا، اگر اس کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے، خدا نہیں ہے، بلکہ خودخواہی ہے، اپنی ذاتی مفاد، فردی مفاد، شخصی مفاد کے خاطر وہ اگر کسی معاشرے میں اگرچہ ترقی کے نام پر، اس وقت کر رہا اس وجہ سے میں بار بار اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اگرچہ ترقی کے نام پر اگر انجام دیں، پھر بھی چونکہ اس کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے، اس کا ہدف الہی نہیں ہے، اس کا مقصد الہی نہیں ہے، لذا اس قسم کی عملی اقدامات کی کھل کر مخالفت کرنا چاہیے۔ یہی میرا پیغام ہے جو میں نے ابا عبداللہ الحسین کی نورانی کلمات سے سمجھا ہے، اور آپ سامعین و ناظرین خصوصاً نوجوان نسل کی طرف میں نے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، الہی پاک پروردگارہ ہمیں حقیقی معنوں میں پیغام ابا عبداللہ الحسین کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، اس پیغام کو دنیا کی گوشے گوشے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ یہ تھے ناظرین قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ شبیر حسین عابدی صاحب، جو کہ مشہد سے ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے تھے، براہ راست بہت بہترین انداز میں کربلا کے پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں ہونے والے جو خرافات ہیں ان پر بھی آپ نے بہترین انداز میں روشنی ڈالی اور پیغام کربلا کو بہترین انداز میں پہنچایا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام ناظرین کا، اور خصوصاً علامہ صاحب کا کہ انہوں نے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور ناظرین اول سے لے کر آخر تک ہمارے پروگرام میں جو لوگ ساتھ ہیں اور جنہوں نے کمنٹس کیا ہے، آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کے حق میں دعا گو ہوں۔ اور انشاءاللہ کل تک کے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر اسی ٹائم پہ دوسرے مقرر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، خدا حافظ۔